بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن و حدیث لائبریری سافٹ ویئر کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے، اور اس کا انٹروڈکشن مکمل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ امید ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے انسٹال کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو ڈاؤن لوڈنگ میں یا انسٹالیشن میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے کہ اس لائبریری سافٹ ویئر کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے سکرین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے اوپن ہوتے ہی آپ رائٹ سائڈ پر 4 ٹیب دیکھ رہے ہیں۔ پہلا قرآن مجید کا، دوسرا احادیث مبارکہ کا، تیسرا قرات کا، اور چوتھا تعارف کا ٹیب ہے۔ اس کے نیچے مزید 4-5 ٹیب ہیں۔ ایک پارہ سورت، دوسرا موضوعات، تیسرا تلاش کا، چوتھا بک مارکس کا، اور آخری جو ہے لے آؤٹ کا ہے۔ اور نیچے رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی تمام صورتیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے آپ کو شو ہو رہے ہیں، 1 سے لے کر 30 پارے۔ آپ جس پر بھی کلک کریں گے، فار ایگزامپل پہلے پارے پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر صورتیں شو ہوں گی۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے۔ اسی طرح آپ جس پارے پر بھی کلک کریں گے اس کی ساری صورتیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی۔ جو آپ پڑھنا چاہیں گے اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فارورڈ اور پریویس کے بٹن بنے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے ہی فارورڈ پہ کلک کریں گے تو اگلی آیت شروع ہو جائے گی، اور اس اگلی آیت آپ پڑھنا چاہیں تو وہ اگلی آیت آ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ دباتے جائیں گے تو وہ آیات آتی جائیں گی۔ نیچے ان آیات کے ترجمے ہیں، اور وہ ترجمہ کن کن کتب سے لیا گیا ہے ان کتب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ فہم القرآن ہے مفتی طاہر مسعود صاحب کا، اور یہ ترجمہ احسن الکلام ہے۔ اسی طرح آپ نیچے جائیں گے سکرول بار کے ذریعے تو تمام تراجم آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ہر کتب کے اوپر یہ آپ ایک مینیو دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا، جس میں ریموو، موو ڈاؤن، موو اپ، اور اوپن ان فل ونڈو، اور کاپی ٹو کلپ بورڈ، یہ بٹن آپ کو شو ہوں گے لیفٹ سائڈ پر۔ جس کتب کا ترجمہ آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا جس کتب کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسے رکھ لیں، باقی کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اور اسے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے فونٹ کو یہاں سے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ کاپی پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کاپی بھی ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ بڑا کر کے پڑھنا چاہیں تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر کرسر آ جائے گی، اور اس کے اندر یہ فونٹ سائز ہے تو آپ فونٹ سائز کو چینج کر کے اسے بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو تمام تراجم کے ٹیب کے ساتھ لفظی و گرامر بھی ہے۔ قرآن پاک کے ان الفاظ کی گرامر بھی یہاں پر دی گئی ہے، اور کن کن کتب سے لی گئی ہے یہ گرامر، ان کتب کے اوپر حوالے دیے گئے ہیں۔ اگر اسی آیت کے بارے میں آپ تفسیر دیکھنا چاہیں تو یہاں تفاسیر موجودہ پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے متعلق جتنی بھی تفاسیر کی بکس ہوں گی وہ نیچے شو ہو جائیں گی آپ کے سامنے۔ سکرول بار کو آپ نیچے ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے تمام کتب کی تفاسیر آ جائیں گی اس آیت کے حوالے سے۔ جن کتب نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی ہوگی تو وہ ونڈو خالی شو ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ تفسیر مدنی کبیر ہے، اس کے اندر جو ہے اس آیت کی دی گئی ہے تفسیر۔ یہاں سے آپ کنٹرول سی کر کے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹیب ہے تفاسیر وسطیٰ کے نام سے، اس کے اندر بھی کتب دی گئی ہیں۔ جس تفسیر کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس کتب کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے سرچ کر کے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے تفسیر وسطیٰ سیکنڈ، تفسیر وسطیٰ تھرڈ، تفاسیر اولا، دیگر تفاسیر کے ٹیب بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ مصباح القرآن کا ٹیب دیا گیا ہے، اور ٹرانسلیشن کا ٹیب بھی دیا گیا ہے۔ انگلش کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ محمد علی ہے، یہ ترجمہ اور معارف القرآن ہے، یہ ٹرانسلیشن دریا آبادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے آخر میں کسٹمائزیبل کے اندر آیت اعراب کے ساتھ اور بغیر اعراب کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اوپر قرآن مجید کے ٹیب کے ساتھ احادیث مبارکہ کا بھی ٹیب ہے۔ اس پہ ہم کلک کریں گے، تمام احادیث کتب کے نام آ جائیں گے، اور ان ناموں میں فار ایگزامپل ہم موطا امام مالک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے اور ان کے موضوعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کتاب الصلاۃ میں پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر 73 احادیث موجود ہیں۔ اوپر آپ دیکھیں تو اردو کے ساتھ ایک عربی کا ٹیب بھی ہوگا۔
عربی کے اندر حدیث آپ کے سامنے ہوگی اعراب کے ساتھ اور بغیر اعراب کے ساتھ۔ اردو، عربی اور انگلش کے ساتھ ہوگی حدیث، 3 ونڈوز کے اندر یہ حدیث کھلے گی۔ مقررات کے ساتھ یہ آئے گی، احادیث موضوعات کے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح رائٹ سائڈ پر کتب کے ساتھ اگر آپ موضوعات پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بے شمار یہاں پر موضوعات ہوں گے۔ آپ کسی ایک پر کلک کر کے اس موضوع پہ، جس موضوع پہ آپ دیکھنا چاہیں، فار ایگزامپل ناخن کاٹنا ایک موضوع ہے، اس موضوع پہ ہم کا احادیث تلاش کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ اس کی احادیث اس کے متعلق آ جائیں گی۔ اسی طرح نیچے والی ونڈو کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر مقررات، راوی اور موضوعات کے ٹیب شامل کیے گئے ہیں۔ سب سے اوپر اگر ہم تیسرا ٹیب دیکھیں تو وہ قرات کا بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم رکوع، آیات، سورت یا پارہ کی شکل کے اندر ہم اسے تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے آپ اسے 15 سطری تلاوت لے لیں یا 16 سطری، اور اوپر سے آپ یہاں سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس ٹیکسٹ کو یہاں سے کاپی کر کے جہاں بھی آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم وہاں سے کاپی کیا اور ایم ایس ورڈ کھولا، یہاں پر ہم پیسٹ کرنا چاہیں تو اسے کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں سے اردو ترجمہ لینا چاہتے ہیں، کاپی کیا، یہاں پر پیسٹ کیا تو اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ وہ اوپر والا ہم نے پنجابی ترجمہ کیا تھا، یہ اردو ترجمہ آ گیا۔ سیم ایسے ہی یہاں پر اگر ہم کاپی کریں انگلش ٹرانسلیٹ کو تو وہ بھی یہاں سے کاپی ہو جائے گا، اور ورڈ کے اندر ہم پیسٹ کریں گے تو وہ یہاں پر شو ہو جائے گا۔ عربی، پنجابی، اردو اور انگلش، جہاں سے بھی ہم ٹیکسٹ لینا چاہتے ہیں سافٹ ویئر سے، کاپی کر کے کہیں بھی آپ اسے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تیسرے ٹیب کے اندر ایک تلاش کا ٹیب ہے، اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ایک سرچ انجن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ جو بھی لکھیں گے وہ سرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ جیسا کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں نماز، اور نماز پر لکھتے ہی ہم اسے یہاں سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ آیت نمبر، پارہ اور سورت بتا دے گا جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لفظ آپ لکھ رہے ہیں یا جو جملہ لکھ رہے ہیں، آیا کہ وہ تراجم کے اندر تلاش کرے یا تفاسیر کے اندر تلاش کرے، یا تراجم اور تفاسیر دونوں کے اندر یا انگلش کے اندر، جس کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس حساب سے وہ آپ کے سامنے رزلٹ سامنے پیش کر دے گا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ سافٹ ویئر پسند آیا ہوگا، اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن دے دیا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے انسٹال کر کے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ ٹچ رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو